السلام علیکم ڈیئر ویورز. آئی ایم ڈاکٹر حسن نقوی, ہومیوپیتھک فزیشین. ڈیئر ویورز, آپ کے بہت زیادہ کمنٹس پر آج میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی. مجھے بہت زیادہ کویسچن ہیں کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں اور میرے جو ویورز ہیں ان کے کویسچن پر یہ ویڈیو ہے کہ ان کے یہ کویسچن ہے کہ پینس انکریز کے لیے کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں. تو آج میری اس حوالے سے ویڈیو ہے. پینس کے سائز کے بارے میں بہت سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ وری ہوتے ہیں. تو آج میں آپ کی یہ ٹینشن ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے کچھ میڈیکیشن کروں گا اور اس کی جو کچھ وجوہات ہیں وہ بھی آپ سے بیان کروں گا. پینس انکریز میں ایک تو ہارمون سے ریلیٹڈ کوئی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی ریزن. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پینس میں بلڈ سرکولیشن ٹھیک سے نہ ہو, تو یہ بھی اس کی ایک ریزن میں آتی ہے. موٹے لوگ جو ہوتے ہیں فیٹ, ان میں بھی تھوڑا بہت پینس کا سکڑاؤ ہو جاتا ہے. میڈیکلی جو پینس کا جو سائز ہے وہ 4 سے 6 انچ نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے میڈیکلی. اس کے علاوہ جو اس کی اور وجوہات ہیں وہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کی میڈیکیشن بھی. اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ بعض مردوں کے عضو تناسل کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور بعض مردوں کی عضو تناسل کی لمبائی کم ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے بعض افراد کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض افراد کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں. تاہم عضو تناسل کی پیمائش مردانگی کی علامت نہیں ہے. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ لمبے قد والے مردوں کا عضو تناسل کی لمبائی بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے. یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ عضو تناسل کی لمبائی اور نسل میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. عضو تناسل کی لمبائی صرف اس صورت میں مسئلہ بنتی ہے اگر اس کی وجہ سے جنسی ملاپ میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہو. یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عضو تناسل کی لمبائی اور نسل کے درمیان کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. عضو تناسل کی لمبائی کے معاملات نارمل عضو تناسل کی جسامت اور بناوٹ مختلف انداز کی ہوتی ہے. زیادہ صورتوں میں جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے عضو تناسل میں کچھ خم پایا جاتا ہے اور یہ خم کوئی غیر نارمل بات نہیں ہے. دراصل تحقیق کے مطابق اس خم کی وجہ سے منی کے جو سیمن کے اندر جو کروموسومز ہیں وہ وجیانہ کے اندر پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے. عضو تناسل کی بناوٹ صرف اس صورت میں مسئلہ بنتی ہے جب اس کی وجہ سے جنسی ملاپ میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہو. اس کے علاوہ ایک نفسیاتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر مرد اپنے عضو تناسل کو ایک محدود زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے. جس زاویے سے آپ اپنے عضو تناسل کو دیکھ سکتے ہیں, اس زاویے سے عضو تناسل اپنی حقیقی جسامت اور لمبائی سے چھوٹا نظر آتا ہے. لیکن جب کسی دوسرے مرد کے عضو تناسل پر نظر ڈالی جاتی ہے تو زاویے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے مردوں کا عضو تناسل جسامت اور لمبائی کے لحاظ سے بہتر ہے. اور زندگی بھر اس قسم کے موازنے سے تقریباً ہر مرد کسی دوسرے مرد کے عضو تناسل پر نظر پڑنے سے اپنے ذہن میں ایسا موازنہ کرتا ہے, تو اس وجہ سے آپ میں کچھ کمی ہونے کا احساس پیدا کر سکتے ہیں. ڈیئر ویورز, کچھ میں نے آپ کو اس کی وجوہات بتائی ہیں اور ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ساتھ میں نے آپ کو بتایا, آپ سے شیئر کیا. تو یہ اس کی کچھ وجوہات ہیں. ادروائز یہ اتنا کوئی بگ ایشو نہیں ہے جس پر انسان وری ہو یا کسی سٹریس کا شکار ہو جائے. تو چلتے ہیں اس کی میڈیکیشن کی طرف. تو ہومیوپیتھک اس کے لیے بہت بیسٹ میڈیکیشن کرتی ہے. سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ایگنس کاسٹس مدر ٹنچر فارم میں. اس میں سے 10 سے 15 قطرے آدھا کپ پانی میں صبح, دوپہر اور شام, دن میں 3 بار, اور یہ میڈیسن آپ نے 2 منتھ تک جاری رکھنی ہے. اس کے بعد بیٹا کارب 200 پاور میں, اس میں سے 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام کو, اور یہ میڈیسن آپ نے 3 ویکس یعنی 3 ہفتے تک جاری رکھنی ہے. اس کے بعد اس کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے. ایگنس کاسٹس آپ نے 2 منتھ جاری رکھنی ہے, اور بیٹا کارب آپ نے 3 ویکس یعنی 3 ہفتے تک جاری رکھنی ہے. اور میڈیسن آپ نے
شواب کمپنی کی لینی ہے، میڈ ان جرمن، تو آپ کی یہ پرابلم انشاءاللہ دور ہو جائے گی، آپ ہو جائیں گے۔ ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ اس سے فائدہ لیں گے۔ نیکسٹ ملیں گے ہم کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ڈیزیز، کسی اور ٹاپک پر۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔